میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہم رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، مشکلات سے نجات کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا راستہ جو اللہ نے خود ہمیں دکھایا ہے وہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ صدقہ۔ صدقہ کوئی محض چند روپے کا لین دین نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا نور ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، آفتوں کو ٹالتا ہے، رزق میں برکت ڈالتا ہے اور قبروں کو منور کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں جو رمضان میں زکوٰۃ دے کر سمجھتے ہیں کہ بس اب فرض ادا ہو گیا، باقی سال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں کبھی دینا بند کیا؟ تو ہم کس حق سے بند کر دیتے ہیں؟ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ روک روک کر خرچ کرنا کیسے ہمیں خود محرومی میں ڈال دیتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کیسے پہاڑوں جیسے اجر میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس روحانی خزانے کی کنجی کو سمجھتے ہیں۔ صدقہ۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ بات دل پر لکھ لینے والی ہے کہ صدقہ محض چند روپے دینے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سایہ ہے جو ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لیتا ہے جب کوئی سایہ نہ ہوگا، قیامت کا دن، جہاں نہ ماں بچے کو پہچانے گی نہ بھائی بھائی کو۔ وہاں جو صدقہ دینے والا ہوگا وہ اللہ کے عطا کردہ خاص سائے میں ہوگا، جب سورج سروں پر ہوگا، جب پسینے لوگوں کو زمین میں دھسا رہے ہوں گے، تب وہ خوش نصیب بندے جنہوں نے دنیا میں صدقہ کیا وہ سکون اور ٹھنڈک کے سائے میں ہوں گے۔ سوچئے کتنا عظیم ہے وہ شخص جو کبھی روزانہ، کبھی ہفتے وار یا جب بھی موقع ملے صدقہ کرتا رہتا ہے، نہ کسی کو بتا کر، نہ دکھاوا کر کے، بس دل میں ایک نیت رکھ کر کہ یا اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لینا، مجھے اپنے کرم کے سائے میں جگہ دینا۔ جہاں ایسی نیت کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ فقط مال دینے کا عمل نہیں رہتا، وہ تو رب کی رضا کی طرف بڑھتا ہوا ایک سفر بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ صدقہ انسان کی زندگی میں ایسی ٹھنڈی ہوا لے آتا ہے جیسی گرمی کے عالم میں کوئی سایہ دار درخت، جسے اللہ سے امید ہو کہ صدقے کے ذریعے وہ بلاؤں اور آفتوں سے بچ جائے گا، اس کا دل صدقہ دیتے ہوئے جھوم اٹھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، دل کھول کر صدقہ دیا کرو، خوشی سے، محبت سے، کیونکہ صدقہ نہ صرف مصیبتوں کو روکتا ہے بلکہ عمر میں برکت اور اضافے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ایک نہایت سبق آموز واقعہ سن لیجئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں بدل دیتا تھا۔ لوگ اس کی شکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور کہا، یا نبی اللہ، یہ شخص لوگوں کو پریشان کرتا ہے، آپ نے اس کی ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اب سنیے رب کی قدرت۔ اس دھوبی کے پاس اس دن 3 روٹیاں تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، ایک سائل نے سوال کیا تو اس نے 1 روٹی دے دی۔ سائل نے خوش ہو کر دعا دی، اللہ تجھے آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ یہ سن کر دھوبی خوش ہوا اور دوسری روٹی بھی دے دی۔ پھر اس سائل نے کہا، اللہ تجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچائے۔ اب تیسری روٹی بھی اس نے دے دی اور اس بار سائل نے دعا کی، اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا کرے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، ایک بڑا سانپ اس دھوبی کی گٹھری میں داخل ہو چکا تھا جو اسے کاٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جیسے ہی دھوبی نے صدقہ کیا، ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور یوں وہ دھوبی سلامت بچ گیا۔ اسے تو علم بھی نہ تھا کہ کیسا خطرہ اس کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے؟ اس نے وہی 3 روٹیاں اور سائل کی دعائیں بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راز کھولا۔ اس سانپ سے پوچھا گیا کہ تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی، اللہ کے نبی، آپ کی دعا تو قبول ہو گئی تھی۔
مجھے اس بندے کو ہلاک کرنے کا حکم تھا، لیکن جب اس نے صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے روک لیا۔ بس یہی نقطہ ہمیں سمجھنا ہے عزیزوں، کہ صدقہ مصیبتوں کا حقیقی علاج ہے۔ آج کل کا دور تو ویسے ہی آزمائشوں اور بیماریوں کا ہے۔ ہر روز نئی وبائیں، نئی بلائیں، معاشی تنگی، گھریلو پریشانیاں اور ذہنی بے سکونی۔ ایسے وقت میں اگر ہم اپنے اور اپنے بچوں، والدین، خاندان کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالیں تو یقین جانیے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ تو آئیے دل کی گہرائیوں سے رب کی رضا کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ راہ خدا میں دیتے رہیے۔ نیت صرف یہ ہو، یا رب اپنی پناہ دے دے، قیامت کی گرمی سے بچا لے، دنیا و آخرت کی بناؤ سے حفاظت فرما دے۔ یقین رکھیے رب کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صدقہ یہ صرف مالی مدد نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے، خاص طور پر جب اپنے پیاروں کی حفاظت مطلوب ہو۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، دعا فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حکمت سے فرمایا، اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جانا ہو تو صدقہ دے کر نکلو۔ یقین کریں اس وقت جب باپ صدقہ دے رہا تھا، سمندر میں طوفانی موجیں اٹھ رہی تھیں، بیٹے کا جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، مگر جیسے ہی صدقہ دیا گیا اچانک ایک ندا آئی، اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، اللہ نے تمہارا فدیہ قبول فرما لیا۔ اور وہ بیٹا خیریت سے واپس آ گیا۔ بعد میں اس نے اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ موت سامنے تھی مگر ایک غیبی آواز نے ہمیں بچا لیا۔ یہ تھی صدقے کی طاقت۔ تو یاد رکھیے جب کوئی پیارا سفر پر جائے یا کوئی خطرہ درپیش ہو، صدقہ ضرور کیجیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کا حقیقی حصار ہے۔ میرے عزیز سننے والوں، صدقہ محض ایک عمل نہیں بلکہ یہ رب کی طرف سے بلاؤں کو روکنے کا ایک ایسا محفوظ قلعہ ہے جسے وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کا دل اخلاص سے بھرا ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو اپنی زبان مبارک سے ایک عظیم واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا، جو آج ہمارے لیے نہایت سبق آموز ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک عورت کھانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ تھا جو وہ اپنے منہ تک لے جا چکی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل کی آواز آئی۔ اب وہ عورت، کیا کہنے اس کے دل کی نرمی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے کے، اس نے وہی لقمہ جو اب اس کے اپنے منہ کے قریب تھا روک لیا اور فقیر کی طرف بڑھا دیا، کہا، میں بھوکی رہ لیتی ہوں، یہ زیادہ محتاج ہے، دیکھیے۔ وہ لقمہ کچھ بڑا نہیں تھا، کوئی زبردست کھانا نہیں تھا، نہ ہی کوئی بڑی قربانی، بس ایک عام سا سادہ لقمہ، مگر نیت خالص تھی، دل میں رب کی رضا تھی۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور ماں کے ساتھ باہر گھومنے گیا تو اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو منہ میں لے کر بھاگ گیا۔ ماں بے قرار ہو کر چیخنے لگی، میرا بیٹا، میرا بچہ، اور بھیڑیا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تب قدرت کا نظام حرکت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اس بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، بچے کو چھین لو اور واپس اس ماں کے حوالے کر دو۔ فرشتہ گیا، بچہ ماں کو واپس ملا دیا اور ساتھ ایک پیغام بھی دیا، تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ جس لقمے کو تم نے میری راہ میں روکا تھا، آج میں نے اس لقمے کے بدلے تمہارے بچے کو بھیڑیے کے لقمے سے بچا لیا ہے۔ تو میرے پیاروں، یہ مت سوچئے کہ ایک چھوٹا سا صدقہ کچھ اثر نہیں رکھتا۔ اللہ کی ہر نیت، دل کی کیفیت اور جذبہ سب سے بڑھ کر ہے، چاہے وہ 5 روپے ہوں یا ایک لقمہ۔ جب رب کی رضا کے لیے دیا جائے تو وہ دنیا و آخرت کی بڑی مصیبتوں کو روک سکتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے
جو ہماری روزمرہ زندگی میں بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے مگر قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ ہے نیکی۔ جی ہاں، وہی نیکی جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہی نیکی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی صدقہ معمولی نہیں ہوتا، اور کوئی دعا بے اثر نہیں جاتی۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ اکثر سنا ہوگا، یعنی نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا رب کبھی نہیں مرتا۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے؟ کیا ہم نیکیوں کو محفوظ کر رہے ہیں؟ خاص طور پر وہ نیکیاں جو چھوٹی لگتی ہیں، جیسے صدقہ جب مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور سامنے ڈبہ آتا ہے تو کیا ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے اس میں ڈالتے ہیں؟ یہ عمل چھوٹا لگتا ہے مگر یہی عمل قیامت کے دن بہت بڑا سایہ بن سکتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو وہ بات سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میرے لیے اپنے مال میں سے کچھ محفوظ کر، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کرا، میں اس سے اس وقت لوٹاؤں گا جب تجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، جو میرے پاس جمع کرو گے وہ نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا۔ دیکھیے کیسی حفاظت ہے۔ ہم دنیا میں اپنے مال کی حفاظت کے لیے انشورنس کرواتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، تجوریاں بند کرتے ہیں، مگر کیا یہ سب ہمیشہ کام آتے ہیں؟ آگ لگ جائے، چوری ہو جائے یا معاشی بحران آ جائے، سب کچھ مٹ سکتا ہے، لیکن جو مال اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے وہ محفوظ ترین ہوتا ہے۔ وہی حقیقی انشورنس ہے جو رب کی ضمانت کے ساتھ ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے قیامت کا دن جب ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا مجھے ایک نیکی دے دو، میں پھنس گئی ہوں۔ بیٹا انکار کرے گا، باپ اولاد سے مدد مانگے گا، وہ بھی انکار کرے گی، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی شناسائی، وہاں بس اللہ کی رحمت اور ہمارے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کا میزان بھاری ہوگا وہ عیش و آرام میں ہوگا، اور فرمایا اور جس کا میزان ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم کی گود ہوگا۔ اب خود سوچئے، اگر ایک نیکی کم پڑ گئی، اگر تول کا پلڑا ذرا سا جھک گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہی وہ وقت ہوگا جب انسان تڑپ کر کہے گا، کاش میں نے تھوڑا سا صدقہ اور دے دیا ہوتا، کاش 2 نفل اور پڑھ لیے ہوتے، کاش درود پاک کے چند کلمات زبان پر جاری کر لیے ہوتے۔ تو اب وقت ہے اپنی نیکیوں کا خزانہ بھرنے کا، اپنے میزان کو بھاری کرنے کا۔ آج اگر ہم 5 روپے، 10 روپے یا 1 لقمہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ آج اگر ہم ایک دعا، ایک تسبیح یا ایک درود بھیج دیتے ہیں تو وہ اس دن کے اندھیروں میں روشنی بن جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جب تو سب سے زیادہ حاجت مند ہوگا، اور وہ وقت قیامت کا ہے جہاں ہر عمل تولے میں آئے گا، ہر نیت پرکھے گی جائے گی، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو رمضان میں زکوٰۃ دے دی، صدقہ بھی کر دیا، اب اگلے سال ہی کچھ دیں گے، جیسے وہ کوئی حساب کتاب بند کر رہے ہوں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی عطائیں رکتی ہیں؟ کیا وہ تمہیں صرف رمضان میں دیتا ہے؟ اس کی رحمت تو ہر لمحہ تمہارے سائے کی طرح ساتھ ہے، پھر تم کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے باز آتے ہو؟ جب اللہ روز تمہیں دیتا ہے تو تم روز کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ ڈر ہے کہ اللہ بھی تم سے روک لے گا۔ مال کے دروازے بند مت کرو، صدقے کے دروازے بند مت کرو۔ جب تم حساب لگا کر کہتے ہو کہ بس اب پورا ہو گیا، اب نہ دیں گے، تو یوں سمجھو
جیسے تم نے اللہ کی طرف جانے والی نیکی کی نالی بند کر دی۔ یاد رکھو، وہ رب جو تمہیں دن رات دیتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں، تو تم کیوں رکتے ہو؟ آپ کبھی غور کریں کہ جب کوئی دکاندار یا کاروباری شخص مہینے کا بجٹ بنا کر پہلے چند دنوں اپنا ہدف پورا کر لیتا ہے تو وہ باقی دنوں میں رک جاتا ہے، گویا اس نے خیر کے دروازے بند کر دیے ہوں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب دینے کی ضرورت نہیں، جتنا خرچ کرنا تھا ہو چکا۔ لیکن یہ انداز اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ جب رب تمہیں دینے میں حساب نہیں کرتا تو تم بھی دینے میں بخل کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے۔ یعنی اگر تم اپنی جیب بند کرو گے تو وہ رب بھی عطا کا دروازہ بند کر دے گا۔ صدقہ کرنا گویا اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے، ایک ایسا تعلق جو رب کی رضا، اس کی محبت، اس کی عطا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تم جب بچا بچا کر رکھتے ہو تو تم دراصل اس نعمت کے بہاؤ کو روک دیتے ہو جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا۔ ذرا ارد گرد نگاہ دوڑائیں، آپ کو وہی لوگ ترقی کرتے نظر آئیں گے جو دوسروں کو کھلاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، چھپ کر دیتے ہیں۔ ان کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ ان کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو حساب سے باہر ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک مضبوط ترین انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی رب کی راہ میں۔ لوگ بینکوں میں، سونے میں، پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ دنیا میں منافع حاصل ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ جو صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ اس کے رحم و کرم سے ایسی وسعت اختیار کر لیتا ہے جس کی مثال دنیا کی کوئی کرنسی، کوئی سٹاک مارکیٹ، کوئی سرمایہ کار نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ رب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور رب اس صدقے کو اس طرح پروان چڑھاتا ہے جیسے تم ایک ننھے سے جانور کو پالتے ہو، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ صدقہ پہاڑ جیسا اجر بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ وہ اصل منافع ہے جو نہ گھٹتا ہے نہ ختم ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے آج ایک نہایت سبق آموز واقعے کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہماری حقیقت کو عیاں کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ملک بھر میں ایک انوکھا اعلان کروا دیا۔ اعلان یہ تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف تلاش کرنا ہے اور اسے انعام دینا ہے۔ عقل مندوں کے مقابلے تو دنیا نے بہت دیکھے، مگر بیوقوفی کے مقابلے پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ ایک کے بعد دوسرا عجیب و غریب شخص بادشاہ کے دربار میں پہنچتا، اپنی حرکات و گفتار سے سب کو حیران کرتا۔ وزراء انہیں جانچتے پرکھتے، آخرکار ایک شخص ایسا نکلا جسے دیکھ کر سب نے متفق ہو کر کہا، یہ ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے تجربے سے اسے جانچا اور آخرکار خوش ہو کر اپنی قیمتی مالا جو سونے اور جواہرات سے سجی ہوئی تھی اسے پہنائی اور بڑے فخر سے کہا، یہ ہے ہمارے ملک کا عظیم ترین بیوقوف۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا بادشاہ سخت بیمار ہے اور اب زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ سادگی اور لا علمی میں ڈوبا وہ شخص دربار پہنچا اور بادشاہ کے قریب جا کر پوچھنے لگا، بادشاہ سلامت، کیسا مزاج ہے؟ سنا ہے کہ آپ بہت بیمار ہیں۔ بادشاہ نے آہ بھری اور کہا، ہاں، میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ایک اور جہاں جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ سادہ دل شخص حیرت سے پوچھنے لگا، اچھا، آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ تو کیا وہاں اپنے مکان بنوایا ہے؟ کوئی انتظام کیا ہے؟ بادشاہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ شخص پھر بولا، تو کیا وہاں کے لیے کچھ مال، کچھ زیور، کچھ خادم بھیجے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں بھیجا،
تب اس شخص نے نہایت سنجیدگی سے وہی مالا اتاری جو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر دی تھی اور خود بادشاہ کے گلے میں ڈال دی اور بڑے وقار سے کہا، پھر تو آپ مجھ سے بھی بڑے بے وقوف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، پھر بھی آپ نے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا۔ یہ محض ایک حکایت نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک گہری سوچ ہے۔ سچ پوچھئے تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس اس دنیا میں آرام دہ گھر ہے، قیمتی بستر ہیں، گاڑیاں، کپڑے، مال اور دولت، سب کچھ ہے، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا جنت میں ہمارا کوئی گھر بنا ہے؟ کیا ہم نے وہاں کے لیے کچھ بھجوایا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے، زندگی کی یہ سانسیں عارضی ہیں، لیکن کیا ہم نے اس ابدی سفر کے لیے تیاری کی ہے؟ ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور روح ہمارے جسم سے نکلے گی تو نہ ہمارے کپڑے ساتھ جائیں گے، نہ مکان، نہ زیور، نہ کوئی عزیز و اقارب، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور شروع ہوگا صرف ایک سوال، کیا ساتھ کچھ بھیجا ہے؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، فرشتے جب قبر میں سوال کریں گے تو گھر والے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے آگے کیا بھیجا، وہ تو پوچھیں گے کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا۔ لیکن اب رب کے فرشتے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا لے کر آیا۔ اللہ کے لیے کچھ صدقہ، خیرات، نیک اعمال، نماز، روزہ، سچائی، دیانت، حیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کے طور پر آگے بھیجو گے اللہ کے پاس وہی پاؤ گے۔ تو کیا ہم نے کچھ بھیجا ہے یا سارا کچھ یہیں سجا کر رکھ لیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں نہ زیورات کام آئیں گے، نہ بینک بیلنس، وہاں صرف وہی کام آئے گا جو اللہ کے لیے خالص نیت سے کیا گیا۔ تو آج اسی لمحے دل سے یہ نیت کر لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کا موقع ملے اسے بوجھ نہ سمجھیں بلکہ موقع جانیں، نعمت جانیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کر سکتے ہیں۔